ابا اماں کو بری طرح پیٹ رہے تھے اور امی کی چیخوں کی آوازیں ان کے کمرے سے باہر تک آ رہی تھیں۔ اماں روتے ہوئے کہہ رہی تھیں، تم جو چاہتے ہو وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ میری زندگی تو خراب ہو ہی گئی ہے، میں اپنی بیٹی کی زندگی کبھی خراب نہیں ہونے دوں گی۔ میں صرف 14 سال کی تھی اور یہ آوازیں سن کر میرا دل پھٹنے والا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنی دادی پہ ڈالی جو دروازے سے کان لگائے کھڑی تھیں اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ یہ منظر میرے لیے نہ صرف حیران کن تھا بلکہ اذیت ناک بھی تھا۔ میری ماں کے رونے کی آوازوں پر میری دادی کا مسکرانا مجھے تکلیف پہنچا رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیسی عورت تھیں جو نہ اپنے بیٹے کو روکتی تھیں نہ بہو کی تکلیف کو محسوس کر سکتی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ابا کمرے سے غصے کے عالم میں باہر نکلے اور غصے میں ہی دادی سے کہنے لگے، اماں تو نے بیوی کے نام پہ میرے سر پہ کیا بلا مسلط کر دی۔ اس عورت کی ضد نے ہمیں برباد کر دیا۔ اسے سمجھ نہیں آتا میں سب کچھ ہماری بھلائی کے لیے کر رہا ہوں۔ دادی نے مسکین سی شکل بنائی، کہنے لگی، مجھے کیا معلوم تھا جسے میں بہو بنا کے لائی ہوں وہ عورت ایسی کم عقل نکلے گی، بیٹیوں پہ بیٹیاں پیدا کرے گی۔ اگر مجھے پتا ہوتا یہ تجھے وارث نہیں دے سکتی تو میں کبھی اسے نہ لاتی۔ دادی کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ یہاں کون سی لاکھوں کی جائیداد تھی جو ابا وارث کی امید لیے بیٹھے تھے؟ ابا نے کبھی ہم بہنوں کو محبت بھری نظر سے نہیں دیکھا تھا، اور اماں کی مار پیٹ کے پیچھے بھی یہی وجہ تھی کہ انہیں اماں سے وارث چاہیے تھا، اور اماں نے 3 بیٹیاں پیدا کرنے کی غلطی کر دی تھی۔ لیکن آج شاید مار پیٹ کی وجہ کچھ اور تھی، کیونکہ میں نے بار بار اپنا ذکر سنا تھا۔ ابا غصے میں بڑبڑاتے ہوئے دادی سے کہنے لگے، اس سے اچھا تو میری شادی نسرین سے کروا دیتی۔ اپنے دل کی بات کہہ کر ابا تو گھر سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد پیچھے سے دادی کہنے لگی، اگر میں نسرین کو لے آتی تو آج وہ مجھے بستر سے لگا چکی ہوتی۔ اس یتیم بے سہارا کا تو کوئی آسرا نہیں ہے، اسے تو 1000 بار مارے گا پیٹے گا تو بھی یہ یہاں خاموشی سے پڑی رہے گی۔ اس کی اتنی مجال نہیں کہ میرے سامنے آواز بھی اٹھا سکے۔ یہ کہہ کے دادی تو سر جھٹک کے اپنے کمرے میں چلی گئیں، لیکن مجھ پر یہ حقیقت کھل گئی کہ دراصل میری دادی کے دل میں کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اماں کمرے سے باہر نکلیں تو وہ بالکل بے حال تھیں۔ آنکھیں سوج کے سرخ ہو رہی تھیں، چہرے پہ جگہ جگہ نیل تھے، بکھرے بال ان کے درد کی عکاسی کر رہے تھے۔ میں نے اپنی ماں کو دیکھا تو میرا دل ٹیسے مارنے لگا۔ کون سی اولاد اپنی ماں کو اس حال میں دیکھ کر خوش ہو سکتی ہے؟ میں فوراً اماں کے پاس لپکی، انہیں پانی پلایا، کرسی پر بٹھا کے ان سے پوچھا کہ آج ابا نے کس بات پہ مارا ہے؟ تو اماں نے مجھ سے نظر چرا لی، کہنے لگیں، تیرے ابا کو اپنی منمانی کرنے کے سوا اور کیا آتا ہے؟ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے ان کے آنسو پونچھے اور کہا، اماں بتا تو صحیح، اب کیا ہوا ہے؟ کیوں ابا میرا نام لے رہا تھا؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ اور پھر اماں نے روتے ہوئے ایک ایسی بات بتائی کہ میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ اماں کہنے لگیں کہ تیرا ابا تیری شادی کروانا چاہتا ہے، پتہ نہیں اب یہ کون سا سبق پڑھ کے آ گیا ہے، کہتا ہے کہ بس تیرا نکاح کروائے گا، رخصتی تیری پڑھائی کے بعد ہوگی۔ لیکن میں نہیں چاہتی کہ تو ابھی کسی ایسے رشتے میں بندھے، تیرے پڑھنے لکھنے کے دن ہے۔ اس لیے میں نے تیرے ابا کو صاف انکار کیا تو اس نے مار پیٹ شروع کر دی، کہنے لگا میں اپنی راشدہ کا بھلا سوچ رہا ہوں۔ تیری دادی کی تربیت ہی کہاں ہے کہ تیرا باپ بیٹیوں کا بھلا سوچے؟ ہاں اگر تو بیٹا ہوتی تو وہ تجھے سر آنکھوں پہ بٹھاتا، تیرے لیے اپنی جان دے دیتا، لیکن آج اگر وہ تیرے نکاح کی بات کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا کوئی مقصد پوشیدہ ہے۔ بس اسی لیے ڈرتی ہوں کہ کہیں وہ اپنے کسی نفع کے لیے تجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ اماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، دیکھ راجدہ، یہ بات اچھی طرح سمجھ لے، تیرا باپ کبھی بھی تیرے نکاح کی بات کرے تو انکار کر دینا، کسی صورت شادی کے لیے ہاں نہ کرنا۔ اماں کی باتوں نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا۔ ابا تو اماں کو روئی کی طرح دھنک کے رکھ دیتے تھے، ابا کے آگے میری کہاں چلنے والی تھی۔ دوپہر کے وقت ابا گھر سے نکلے اور رات کو لوٹے۔ ابا کے آتے ہی میں ڈر کے اپنے کمرے میں چھپ گئی، لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔
ابا نے خود ہی مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ دادی ابا کے ساتھ ہی بیٹھی تھی اور اماں ان دونوں کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ ابا کہنے لگے، راشدہ میری بیٹی، میں نے تیرا رشتہ پکا کر دیا ہے، 2 دن بعد تیرا نکاح ہے، بہت امیر لوگ ہیں، تو بس نکاح کر لے، رخصتی تیری پڑھائی کے بعد ہوتی رہے گی۔ ابا کے لہجے میں جیسے شہد گھل گیا۔ پہلی بار ابا کا لہجہ اتنا نرم ہوا تو بات اتنی تلخ ہو گئی کہ برداشت نہ ہو پائی۔ ابا کی بات سن کر میرے حلق میں کانٹے پڑ گئے۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا تو وہ اشارے سے مجھے انکار کا کہنے لگی۔ میں نے بڑی مشکل سے ابا سے کہا کہ میں فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ سن کر ابا نے مجھے غصے سے دیکھا۔ کہنے لگے، میں نے تجھ سے تیری رائے نہیں پوچھی، تو دلہن بن کے تیار رہنا۔ جب نرمی سے میں نے ان کی بات نہیں مانی تو وہ دوبارہ اپنے اصلی روپ پر آ گئے۔ اماں نے بہت زور مارا لیکن اماں کی ایک نہ چلی اور ابا نے زبردستی میرا نکاح پڑھوا دیا۔ میں یہ تک نہیں جانتی تھی کہ میرا نکاح کس کے ساتھ ہوا ہے۔ ابا نے کہا تھا کہ جب شادی ہوگی تو سب کو پتہ چل جائے گا، لیکن کسے پتا تھا کہ جب حقیقت کھلے گی تو میرے سر پر آسمان گر پڑے گا۔ میرے نکاح پر نہ سسرال سے کوئی آیا تھا، نہ شوہر کو دکھایا گیا تھا، بس نکاح کے نام پہ ایک رسم ہوئی تھی جس میں ہم ہی گھر والے تھے۔ اماں تو برائے نام ہی شریک ہوئی تھیں، وہ تو سارا وقت کمرے میں بند ہو کر آنسو بہاتی رہیں۔ اس سے زیادہ وہ کر بھی کیا سکتی تھیں؟ البتہ نکاح کے بعد بھی میری زندگی نہ بدلی کیونکہ رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ بس ابا کا رویہ میرے ساتھ کافی حد تک بہتر ہو گیا۔ وہ اب مجھ سے کبھی کبھار بات کر لیا کرتے تھے۔ اماں کے ساتھ مار پیٹ کا سلسلہ بھی کچھ کم ہو گیا تھا۔ یہی بات ہمارے سکون کے لیے کافی تھی۔ میں 10ویں جماعت میں آئی تو ایک روز ابا ایک 7 سال کا بچہ لے کر گھر میں داخل ہوئے۔ وہ بہت ہی خوبصورت سا گول مٹول سا بچہ تھا۔ اس کی نیلی نیلی آنکھیں بہت ہی خوبصورت تھیں۔ ابا نے اسے میرے حوالے کیا، کہنے لگے، اب سے یہ ہمارے گھر میں رہے گا۔ تیری اماں نے تو مجھے بیٹا نہیں دیا، اب یہی میرا بیٹا ہے۔ میں نے ابا سے پوچھا، یہ کس کا بچہ ہے؟ آپ کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ لیکن ابا نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خاموشی سے جا کے چارپائی پر لیٹ گئے۔ کچھ دیر بعد اماں بھی کمرے سے نکلیں تو اس بچے کو دیکھ کر حیران رہ گئی، جس کا نام کاشف تھا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھا کہ دیکھتے ہی بے ساختہ اس پر پیار آ جاتا تھا۔ اماں نے بھی اس کے گالوں کو چوما، پھر پوچھنے لگی، بتا نصیر، یہ بچہ کہاں سے اٹھا کے لایا؟ ابا نے غصے میں اماں کو دیکھا اور کہنے لگے، کہہ دیا نا میرا بچہ ہے، اب سے یہ یہیں رہے گا۔ ابا کی بات سن کر اماں بہت پریشان ہو گئی۔ اماں کو یہ لگا کہ شاید ابا نے دوسری شادی کر لی ہے یا پھر یہ بچہ ان کے ناجائز تعلقات کا نتیجہ ہے، کیونکہ ابا نسرین سے شادی نہ ہونے کے غم میں بازاری عورتوں سے تعلق بنا چکے تھے۔ اماں کو گھر گھرستی میں اتنی فرصت ہی نہیں ملتی تھی کہ وہ خود پہ توجہ دیتی، اور پھر بیٹے کے چکر میں جلدی جلدی بیٹیاں پیدا کرنے سے اماں کی صحت بھی خراب ہو چکی تھی۔ ایسے میں بازاری عورتوں نے ابا کا دل جیت لیا تھا اور ابا اکثر راتوں کو وہیں جایا کرتے تھے۔ کاشف ہمارے گھر آیا تو میرا دل اس کے ساتھ لگ گیا۔ وہ 7 سال کا تھا لیکن اس کا ذہن بہت ہی تیز تھا۔ میں خود اسے پڑھانے لگی، لیکن اس کے آنے کے بعد سے اماں بستر پر لگ گئی۔ بس اسے دیکھتی تھیں تو اماں کے آنسو بہتے تھے۔ کئی دفعہ میں نے اماں سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اماں میری بات سن کر یہی کہتی تھیں کہ میں جانتی ہوں یہ تیرے باپ کی ناجائز اولاد ہے اور یہ بات مجھے جینے نہیں دیتی۔ میرا دل تڑپ اٹھتا ہے، میں نے ساری زندگی تیرے باپ سے محبت کرتے گزار دی، اور تیرا باپ عمر کے آخری حصے میں اپنی ناجائز اولاد کو میرے گھر لے آیا۔ میں نے اماں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر ابا نے کچھ غلط کیا بھی ہے تو اس سب میں کاشف کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بیچارہ تو معصوم ہے، لیکن اماں کا غم گھٹتا ہی نہیں تھا۔ اپنے آخری دنوں میں اماں کو ہر وقت میری فکر ستاتی۔ وہ بار بار ابا سے کہتی کہ کب تک راشدہ کو گھر بٹھا کے رکھو گے؟ نکاح پڑھوا دیا ہے تو رخصتی کر دو، اس کے بعد 2 بیٹیاں اور بھی ہیں۔
لیکن ابا بالکل خاموش رہتے، کوئی جواب نہ دیتے۔ میری شادی کے معاملے میں تو ابا کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی تھی۔ بس ایک بات ہمارے حق میں کچھ بہتر ہوئی تھی کہ جیسے جیسے ابا کی عمر ہو رہی تھی ان کے غصے میں کمی آ گئی تھی۔ اب وہ نہ مار پیٹ کرتے تھے نہ جھگڑا، خاص کر جب سے وہ کاشف کو گھر لائے تھے تب سے ان کے انداز بالکل بدل گئے تھے۔ کاشف کو دیکھ کر ان کی آنکھیں چمک اٹھتی تھیں، وہیں دوسری طرف اماں جب کاشف کو دیکھتی تھیں ان کا غم تازہ ہو جاتا تھا۔ اور پھر ایک دن اماں خاموشی سے اس دنیا سے چلی گئیں۔ شاید اماں حالات سے ہار گئی تھیں یا پھر ابا کی بے وفائی برداشت نہیں کر پائی تھیں۔ اماں کے جانے کے بعد چھوٹی 2 بہنوں کے ساتھ کاشف کی ذمہ داری بھی میرے سر پر آ گئی۔ میں خود بخود ہی ماں کے عہدے پر فائز ہو گئی۔ میں بھول چکی تھی کہ کبھی میرا نکاح بھی ہوا تھا۔ مجھے بس اتنا یاد تھا کہ اب یہ تینوں بچے میرے تھے اور مجھے انہیں پالنا تھا۔ کہنے کو یہ تینوں میرے بہن بھائی تھے، لیکن میں ایک ماں کی طرح انہیں سنبھالنا شروع کر چکی تھی، خاص کر کاشف کو۔ وہ لڑکا تھا، اسے بہت دیکھ بھال کی ضرورت تھی۔ ذرا سا نظروں سے اوجھل ہوتا تو کوئی ایسا کام کر جاتا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ پڑھائی میں بھی وہ بالکل نالائق تھا۔ میں نے اپنی ساری توجہ اس کی طرف کرتی، خود اسے اسکول چھوڑنے کے لیے جاتی، بہت محنت سے اسے پڑھاتی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ پڑھ لکھ کر کسی قابل بن جائے۔ میں اسے ابا جیسا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ میں نے اٹھتے بیٹھتے اسے عورت کی عزت کرنا سکھایا، رشتوں کی اہمیت سمجھائی۔ ابا تو صبح گھر سے نکلتے تو رات کو لوٹتے، پتہ نہیں کہاں جاتے تھے، کیا کرتے تھے۔ البتہ وہ ہم بیٹیوں کو برا نہیں کہتے تھے۔ ہاں، انہوں نے کاشف کو ہم پر بہت فوقیت دے رکھی تھی۔ جب سے کاشف گھر آیا تھا دادی کی بھی پوتے کی رٹ ختم ہو گئی تھی۔ وہ بہت پرسکون ہو گئی تھیں، جیسے انہیں پوتا مل گیا ہو۔ کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ شاید سچ میں ہی یہ میرے ابا کا ناجائز بچہ ہے۔ جبھی تو میری دادی اب نہ ہی پوتے کی خواہش کرتی تھیں اور نہ ہی اب ہم پوتیوں کو تانے دیا کرتی تھیں۔ پھر دادی بھی وقت کے ساتھ بستر سے لگ گئی۔ میں ان کی تیمارداری بھی برابر سے کرتی۔ زندگی نے مجھے ایسا الجھایا کہ وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا۔ صبح سے شام تک میں تینوں بچوں کے ساتھ لگی رہتی، اور ایسے ہی میرے بالوں میں چاندنی اتر گئی۔ نہ شادی کو لے کر کوئی خواہش رہی، نہ آنکھوں میں کوئی ارمان تھے۔ بس اب یہی میری زندگی کا مقصد تھا کہ میں ان تینوں کو ان کی منزلوں تک پہنچا دیتی۔ سال پر سال گزرتے چلے گئے۔ ابا اس قدر بیمار ہو گئے کہ بستر پر پڑے کھانسنے لگے۔ ابا نے اپنی زندگی میں بہت بڑا کاروبار بنایا تھا۔ یہ کاروبار کیسے بنا تھا میں نہیں جانتی، لیکن اسی کی وجہ سے ہمارا گزر بسر بہت اچھا ہوا کرتا تھا۔ ہمارے گھر میں پیسوں کی تنگی بالکل بھی نہیں تھی۔ کچھ عرصے کے بعد دادی بھی انتقال کر گئیں۔ گھر پوری طرح میری ذمہ داری بن گیا۔ کاشف کا انٹر پورا ہو گیا تھا اور میری 2 بہنوں کا بھی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، اپنی ہر چھوٹی بڑی بات مجھے بتاتا۔ کالج سے لوٹ کر آتا تو جب تک مجھے سارے قصے نہ سنا دیتا اسے سکون نہیں آتا تھا، اور میں بھی ایک ماں کی طرح اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اسے خوب دعائیں دیتی۔ میرا دل چاہتا تھا وہ بہت ترقی کرے، اور وہ بھی لاڈ سے میری گود میں سر رکھ کے لیٹ جایا کرتا تھا۔ وقت تیزی سے گزرا۔ کاشف کا گریجویشن مکمل ہو گیا۔ اتنی ساری ذمہ داریاں میرے سر پر تھیں کہ مجھے رخصتی اور شادی کا خیال تک نہیں آیا۔ لیکن جیسے ہی کاشف کا گریجویشن مکمل ہوا تو وہ خوب زور و شور ڈالنے لگا اور ابا کے ساتھ بضد ہو گیا کہ اب راجدہ کی شادی ہو جانی چاہیے۔ وہ نہ مجھے باجی کہتا تھا نہ آپا، بلکہ ہمیشہ نام لے کے پکارتا تھا۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ ہم میں سے کبھی کسی نے اسے ٹوکا بھی نہیں تھا۔ جب وہ بہت زیادہ ضد کرنے لگا اور اٹھتے بیٹھتے گھر میں ایک ہی بات کرنے لگا کہ اب راجدہ کی شادی ہو جانی چاہیے، ان کی عمر ہو گئی ہے، کب تک وہ ہماری ذمہ داری اٹھائیں گی، تو ابا غصے میں آ گئے۔ اور پھر ایک دن ابا نے ایسا سچ بتایا جسے سن کر ہم سب کے سروں پر آسمان گر پڑا۔ اس روز نہ جانے کاشف کو کیا ہو گیا،
صبح سے وہ میری شادی کو لے کر بات کر رہا تھا، اور پھر جب دوپہر کو ابا آئے تو وہ کہنے لگا ابا تم راشدہ کی شادی کروا دو، اس کی شادی ہو جائے گی تو پھر چھوٹی دونوں کی بھی شادی کر دیں گے، پھر میں اپنی شادی کروں گا۔ پہلے تو ابا نے پیار سے اسے سمجھایا کہ راشدہ کی شادی نہیں ہو سکتی، اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو میں کروا دوں گا، لیکن وہ نہ مانا، کہنے لگا بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں، میں کیسے شادی کر لوں، اور پھر راشدہ کو تو میں اپنی ماں مانتا ہوں، میں چاہتا ہوں پہلے اس کی زندگی میں خوشیاں آئے۔ ابا نے جب کاشف کے منہ سے ایسے الفاظ سنے تو غصے میں بھڑک اٹھے، کہنے لگے کاشف جو تمہارے منہ میں آتا ہے کہتے چلے جاتے ہو، راشدہ تمہاری ماں نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ ابا کے غصے کو دیکھتے ہوئے کاشف نے سر جھکا لیا، کہنے لگا ابا میں کون سی غلط بات کر رہا ہوں، بس یہی تو چاہتا ہوں کہ اب راشدہ اپنے حصے کی خوشیاں سمیٹے، کب تک وہ یوں قربانی دیتی رہے گی۔ پھر ابا نے غصے میں ایک ایسی بات بتائی کہ ہم سب کے سروں پر آسمان گر پڑا۔ وہ کہنے لگے راشدہ کا سالوں پہلے نکاح ہو چکا ہے، یہ بات تم بھی جانتے ہو، پھر کیسے میں اس کی شادی کروا سکتا ہوں؟ جب راشدہ کا نکاح ہو گیا ہے تو پھر رخصتی کیوں نہیں کی جاتی؟ آخر لڑکے کو بلواتے کیوں نہیں آپ اس کے گھر والوں سے کہیں کہ آ کے لے جائے ہماری راشدہ کو دلہن بنا کے۔ ابا نے غصے سے کاشف کو دیکھا، کہنے لگے نہیں بلا سکتا اس کے سسرال والوں کو، کیونکہ اس کے ساس سسر مر چکے ہیں، اور اس کا شوہر وہ جانتا بھی نہیں ہے کہ وہ راشدہ کا شوہر ہے، تو رخصتی کیوں لے گا؟ یہ سن کر جہاں میرے ہوش اڑ گئے وہیں کاشف بھی ایک دم ہکا بکا رہ گیا۔ ابا غصے میں کھڑے ہوئے اور گھر سے باہر نکلتے ہوئے کہنے لگے آج تو تم نے یہ بات کرنی تھی، اب آئندہ یہ سب کچھ میں نہ سنوں۔ ابا نے بات کو بس اسی طرح ختم کر دیا، اور کاشف میرا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس نے سارا گھر سر پہ اٹھا لیا۔ ابا تو جا چکے تھے مگر پتہ نہیں کیوں وہ ابا کے کمرے میں گھس گیا۔ میں غصے میں اس کے پیچھے گئی تو ابا کی الماری کھولے کھڑا تھا۔ میں نے کاشف کو روکنے کی کوشش کی کہ ابا یہ بات کبھی برداشت نہیں کرتے کہ ان کی الماری میں کوئی اس طرح سے گھسے، لیکن کاشف نے میری ایک نہ سنی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے بستر پر کاغذ پھیلا دیے، ایک کے بعد ایک فائل کھولتا چلا گیا، اور بالآخر ایک پرانی فائل میں سے اسے ایک نکاح نامہ مل گیا۔ جیسے جیسے اس نے نکاح نامہ پڑھنا شروع کیا، اس کے اور میرے قدموں تلے سے زمین نکلتی چلی گئی۔ راشدہ بنت نصیر کا نکاح کاشف ولد نذیر کے ساتھ ہوا تھا۔ دلہے کی عمر اور کوائف پڑھتے کاشف کی زبان لڑکھڑا گئی، اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا اور مجھے اپنی سماعتوں پر۔ جب اس نے نکاح نامہ پورا پڑھ لیا تو میں نے اس کے ہاتھ سے وہ نکاح نامہ چھینا اور دوبارہ پڑھنا شروع کیا۔ وہی کچھ تو لکھا تھا جو کاشف نے پڑھا تھا۔ میرا شوہر کاشف تھا۔ یہ خبر میرے لیے کسی آگ کی طرح تھی جس نے پورے وجود کو جلا کے بھسم کر دیا۔ مجھے لگا میں اپنے قدموں پر کھڑی نہیں رہ پاؤں گی، میں کاشف کا سامنا نہیں کر پاؤں گی جسے میں ساری زندگی بیٹا سمجھتی رہی، وہ تو میرا شوہر نکلا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ ابا نے مجھ پہ یہ ستم کیسے ڈھایا؟ انہوں نے میری شادی ایک 6 سالہ بچے سے کیسے کروا دی؟ اور اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ ہم دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرائے وہیں ڈھہ سے گئے، اور پھر کافی دیر گزرنے کے بعد ابا لوٹے۔ انہوں نے اپنے کمرے کی حالت دیکھی تو غصے میں چیخنا شروع کر دیا، لیکن پھر ہم دونوں کی حالت دیکھی اور ہمارے ہاتھ میں پکڑے نکاح نامے کو دیکھا تو ان کی بولتی بند ہو گئی۔ کاشف غصے سے اٹھ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا ابا یہ سب کیا ہے؟ راشدہ میری بیوی ہے، ہمارا نکاح ہو چکا ہے، آخر کیوں یہ ظلم کیا گیا؟ کاشف کا لہجہ اس قدر انگارے برسا رہا تھا کہ ابا کا غصہ بھی جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ بوکھلا گئے تھے، انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ حقیقت اس طرح سے کھل کے سامنے آ جائے گی۔ جب کاشف نے طیش میں آ کر ان سے سوال جواب شروع کیے تو ابا جو عمر اور بیماری سے نڈھال ہو چکے تھے انہوں نے سارا سچ قبول کر لیا۔ وہ کہنے لگے ہاں،
میں نے شادی کروائی تھی تمہاری راجدہ سے۔ تمہارے ماں باپ دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، دونوں موت کے منہ میں تھے اور انہیں تمہاری فکر ستا رہی تھی۔ تب میں نے تمہارے باپ سے کہا تھا کہ میں تمہاری ذمہ داری اٹھاؤں گا، اور پھر تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ اپنی ساری جائیداد تمہارے نام کر گئے ہیں، اور ساری پاور تمہارے 21 سال کے ہونے تک میرے پاس تھی۔ کروڑوں روپے کی جائیداد تھی، میں کیسے چھوڑ دیتا؟ میں جائیداد کو ہمیشہ کے لیے اپنے نام لگانا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے جان بوجھ کر تمہارا نکاح اپنی بیٹی سے کروایا تھا اور تمہیں کچھ عرصے کے بعد اپنے گھر لے آیا تھا۔ میں چاہتا تھا تمہیں ایک بیٹے کی طرح پیار دوں اور اپنے ساتھ رکھوں، تاکہ تم جوان ہونے کے بعد کبھی اپنی جائیداد نہ مانگو۔ تمہیں تو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ ساری جائیداد تمہاری ہے، لیکن تمہیں اپنے ساتھ رکھنا میری مجبوری تھی، کیونکہ 21 سال کا ہونے کے بعد تم کاغذات پر دستخط کرتے اور یہ جائیداد ہمیشہ کے لیے میری ہو جاتی۔ تو میں اپنا پابند بنانے کے لیے میں نے تمہارا راشدہ کے ساتھ نکاح پڑھوا دیا تھا۔ مجھے اپنی بیٹیوں سے کوئی محبت نہیں تھی، یہ سوائے بوجھ کے میرے لیے اور کچھ نہیں تھی۔ البتہ میں نے کانوں کان اس بات کی خبر کسی کو نہیں ہونے دی تھی کہ تم کون ہو اور میں تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں۔ تم میرے چھوٹے بھائی کے بیٹے ہو، میرا وہ بھائی جو بہت پہلے اپنی بیوی کو لے کر ہم سے الگ ہو گیا تھا، کیونکہ تمہاری ماں ایک کروڑ پتی عورت تھی اور میرے بھائی نے تمہاری ماں سے محبت کی شادی کی تھی۔ تمہاری ماں میرے بھائی کو لے کر اپنے عالی شان محل میں چلی گئی اور ہمارے بھائی نے پلٹ کے ہمیں نہیں پوچھا۔ پھر جب تمہارے ماں باپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تب میرا چھوٹا بھائی اپنی جائیداد کا ٹرسٹی مجھے بنا کے چلا گیا، اور بس اسی وقت میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا داماد بنا کر اپنے ساتھ رکھ لوں گا۔ مجھے انتظار تھا کہ تم کب 21 سال کے ہو اور میں تم سے سارے دستخط کروا کے جائیداد اپنے نام کروا لوں۔ ابا کا پورا سچ سامنے آیا تو نہ صرف میں اپنے پورے قد کے ساتھ زمین پر گری، بلکہ کاشف بھی حیران رہ گیا۔ کون سوچ سکتا تھا کہ ابا میرا سگا باپ ہو کر میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر سکتے ہیں؟ اور کاشف، وہ بیچارہ تو اس بات سے ہی انجان تھا کہ وہ اپنے تایا کے گھر میں رہ رہا ہے۔ اسے شروع سے ابا نے یہ کہا تھا کہ وہ انہیں راستے سے ملا تھا۔ اگر ابا اسے بتاتے کہ وہ ان کے بھائی کا بیٹا ہے تو اسے باقی کی بہت ساری باتیں بھی بتانا پڑتی، اور پھر جائیداد والی بات پہلے ہی کھل جاتی۔ میں کاشف سے نظریں چرائے اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی۔ کافی دیر بعد میرے کمرے کا دروازہ بجا۔ کاشف اندر داخل ہوا، آ کر میرے پاس بیٹھا، میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا، راجدہ آپ کے ساتھ پہلے ہی بہت ظلم ہو چکا ہے، میں مزید کوئی ظلم نہیں کروں گا۔ اگر آپ میرے ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی گزارنا چاہتی ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اگر آپ مجھے چھوڑ کر کسی دوسرے شخص کی بیوی بننا چاہتی ہیں تو بھی میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ دل کے کسی کونے میں کہیں یہ خواہش دفن تھی کہ ایک نہ ایک دن میرا شوہر ضرور آئے گا، لیکن وہ شوہر کاشف ہوگا یہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے سر جھکا کے کاشف سے کہا کہ ساری زندگی میں تمہارے نکاح میں ہی رہنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے اس نکاح میں اپنی آدھی زندگی تو گزار دی ہے۔ البتہ تم جس کے ساتھ رہنا چاہو اپنی نئی زندگی شروع کر سکتے ہو۔ میری بات سنتے ہی کاشف نے مجھے گلے سے لگایا، کہنے لگا، میں اپنی زندگی آپ کے ساتھ ہی شروع کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اس نے میرے آنسو پونچھے، کہنے لگا، راجدہ، آپ نے ساری زندگی بہت تکلیف اٹھائی ہے، اب میں آپ کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ 21 سال کے ہوتے ہی کاشف نے اپنا کاروبار خود سنبھال لیا تھا۔ وہ میرے ساتھ ایک شادی شدہ زندگی میں خوش تھا۔ ابا پوری طرح بستر پر لگ گئے تھے۔ وہ کاروبار جس کو حاصل کرنے کے لیے ابا نے ساری زندگی ہمیں تکلیف پہنچائی، اماں کو سچ نہیں بتایا، وہ کاروبار انہیں ملنے سے پہلے ہی ان کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ سچ ہے کہ انسان جس جائیداد کے پیچھے بھاگتا ہے وہ جائیداد اس کے ساتھ
قبر میں نہیں جا سکتی۔